اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں رات کو تحریک انصاف کا جو جلسہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں لاہور اور اس کے مضافات کے جو شہری تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی قیادت، عمران خان صاحب کی شخصیت، عمران خان صاحب کا کاز اور عمران خان صاحب کا اسکول آف تھاٹ اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی، اس کو اون کرتے ہوئے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اس کو بیک اپ کرتے ہوئے اس جلسے کے اندر جب شرکت کی، لاکھوں کی تعداد میں جتنے لوگ اندر تھے اس سے ڈبل باہر سڑکوں پہ موجود تھے۔ اس جلسے کے بعد سلطان مفرور الدین لندن میں بیٹھے، سلطان مجبور الدین چیری بلاسم شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں بیٹھے، بیگم صفدر اوان جاتی عمرہ میں بیٹھی، ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اور وہ ککڑی مافیا کے سرغنہ تو 17 جولائی کا الیکشن ہارنے، 22 جولائی کا الیکشن ہارنے کے بعد اتنے غم کا شکار ہیں کہ وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر اپنی پارلیمانی پارٹی کو بے سہارا، بے آسرا اور لاوارث چھوڑ کر کہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ قائد حزب اختلاف کون ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اب ان ساروں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں پرسوں کے جلسے کے بعد۔ کل تو 14 اگست انہوں نے منا لیا، جیسے تیسے منایا۔ آج انہوں نے اپنے 2 مہرے لانچ کیے ابھی 1 گھنٹہ پہلے بدنام زمانہ میاں جاوید لطیف، جس نے پاکستان کے حوالے سے وہ نعرہ اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کم از کم مرتے دم تک میں نہیں بھول سکتا بینگ اے پاکستانی، کہ اس نے کتنی غلط بات ریاست سے، پاکستان سے، پاکستان کی سرزمین سے، سونی دھرتی پاکستان سے جو اس نے بے وفائی کی تھی صرف سلطان مفرور الدین کو راضی کرنے کے لیے، صرف بیگم صفدر اوان کو راضی کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا۔ اس نے جو اونگیاں بونگیاں مارنی تھیں، اس کے بعد تنظیم سازی کے ماہر طلال چودھری کو، وہ بھی اپنی جگہ کا بدنام زمانہ، اپنا اپنا لیول ہے، اس کے بدنام زمانہ ہونے کا اپنا لیول، یہ دوسرا طلال چودھری اس کا اپنا لیول، اس کو لانچ کیا۔ اس نے جو باتیں کی وہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں پرسوں رات کے جلسے کے بعد۔ یہ اوپر نیچے جو 2 پریس کانفرنسز کروائیں بیگم صفدر اوان نے اور سلطان مفرور الدین نے لندن میں بیٹھے، یہ بنیادی طور پر اس بات کی مینیفیسٹیشن تھی کہ اب انہیں پرسوں کے جلسے کے بعد اور آئندہ کا جو پورا لایا عمل عمران خان صاحب نے دیا کہ میں پاکستان کے ہر کونے خدرے میں جاؤں گا، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، پنجاب ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، میں ہر جگہ جاؤں گا اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم جتنا جو جلسہ میں نے کیا اس سے بڑھ کے جلسے ہر جگہ پہ کروں گا۔ اب ان کو لیلا نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور مجنو نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ صاحب بہادر کیا فرماتے ہیں، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، دونوں کی باتوں کا پورا کنکلوژن کیا تھا؟ پورا کنکلوژن یہ تھا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، فوج کی عزت اور وقار کا خیال نہیں کرتے، ماں صدقے جائے اور پیو واری جائے، ان کے ان نعروں کے اوپر، ان کی ان بڑکوں کے اوپر، ان کی اس سوچ کے اوپر ذرا دیکھیں تو صحیح، لک ہو از ٹاکنگ، کون کیا کہہ رہا ہے؟
یہی میاں جاوید لطیف جس نے بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ میری پاکستان سے جو محبت ہے، سونی دھرتی پاکستان سے جو محبت ہے، وہ نعرہ دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بری بات ہے۔ وہ آ کے الزام لگا رہا ہے اس عمران خان پہ جس نے پاکستان کو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا، جس عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، یورپ امریکہ کے ریموٹ ایریاز کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اور افریقہ کے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر لوگ اگر پاکستان کو جانتے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بندہ لگا رہا ہے کہ جو ٹیسٹیفائیڈ طے شدہ، میں سمجھتا ہوں کہ غدار وطن ہے، جس نے جو نعرہ لگایا تھا، وہ جو نعرہ اس کا تھا، اس کا جو دعویٰ تھا صرف آل شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ تم آ کر بیٹھ کے میاں جاوید لطیف بتاؤ گے، تمہارے جیسا گھٹیا آدمی بتائے گا کہ پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے، اور پاکستان سے وفاداری کیا ہوتی ہے، اور پاکستان کے ریاستی اداروں سے وفاداری کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا، وہ تنظیم سازی کا ماہر رات کے 2 بجے تنظیم سازی کرنے جاتا ہے، جو جس نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر صرف سلطان مفرور الدین نواز شریف اور بیگم صفدر اعوان کو خوش کرنے کے لیے ججز کو گالیاں نکالی تھیں، ججز کو برا بھلا کہا تھا، ججز کو دھمکیاں لگائی تھیں، پھر اس کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہوا تھا، پھر اس پہ اس نے معافی مانگی تھی، پھر اس پہ اس نے جان چھڑائی تھی، پھر جو جلسوں کے اندر سر عام گھٹیا قسم کے زومینی سیکسول اشارے کرنے کے حوالے سے مشہور ہے، وہ طلال چودھری، وہ آ کے بتائے گا کہ عمران خان کا سٹیٹس کیا ہے، عمران خان کی حیثیت کیا ہے، عمران خان کا پاکستان سے رشتہ کیا ہے، عمران خان کی پاکستان سے ایفیلیشن کیا ہے۔ پہلے تو میں بیگم صفدر اعوان سے اور باہر بیٹھے سلطان مفرور الدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، کم از کم گھوڑے تو کوئی صاف ستھرے لانچ کیا کرو، کم از کم مہرے تو کوئی صاف ستھرے لانچ کیا کرو۔ تمہارے پاس اتنی لاٹ ہے پرانے پالیٹیشنز کی، کوئی اچھا صاف ستھرا گھوڑا، کوئی اچھا صاف ستھرا اپنا لیڈر، سیکنڈ ان کمانڈ، تھرڈ ان کمانڈ، جو بھی فرسٹ ٹیئر ہو، سیکنڈ ٹیئر ہو، تھرڈ ٹیئر ہو، کم از کم کوئی صاف ستھرا بندہ جو ہے وہ لانچ کرتے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے۔ جیسے آپ لوگ ویسے ہی آپ کے وہ 2 مہرے جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، بدنام زمانہ اخلاقیات کے حوالے سے، وطن سے وفا کے حوالے سے، اداروں سے وفا کے حوالے سے، جن کا ہر چیز ویریفائیڈ ہے، ثابت شدہ ہے کہ وہ اخلاق کے معاملات میں بھی گھٹیا ہیں، وہ پاکستان سے وفا کے معاملے میں بھی گھٹیا ہیں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی عزت اور وقار کے حوالے سے بھی گھٹیا ہیں۔ تو میں کم از کم یہ سلطان مفرور الدین، سلطان مجبور الدین، شہباز شریف اور بیگم صفدر اعوان، ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کبھی عمران خان صاحب کے اوپر ہرزہ سرائی کروانی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر دشنام ترازی کروانی ہے، عمران خان صاحب کی عزت اور وقار کے اوپر انگلیاں اٹھوانی ہے، تو کم از کم مہرے اور اپنے لیڈرشپ وہ کوئی صاف ستھری لانچ کریں۔ اب ایشو کے اوپر آتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی۔ کیا پاکستان کی عوام سلطان مفرور الدین کی تقریریں بھول گئی ہے پچھلے 4 سالوں کی؟ کیا پاکستان کی عوام بیگم صفدر اعوان کی تقریریں اور سوشل میڈیا کے 150-200 اپنے ایکٹیوسٹ سامنے کھڑے کر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو نعرے بازی کروائی گئی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے بچے کے پاس سوشل میڈیا اور اپنے موبائل کے اندر وہ کلپس موجود ہیں۔ کیا وہ پاکستان کی عوام بھول گئی ہے؟ کیا میاں جاوید لطیف کا پاکستان کے خلاف نعرہ زن ہونا پاکستان کی عوام بھول گئی ہے؟ کیا سردار ایاز صادق، جس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ریاستی وقار کو
پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے فوج کے چیف کو آن دا فلور آف دا ہاؤس، آن دا فلور آف دا ہاؤس، میں پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے پتہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کے کیا معنی ہے، وہاں پہ کہا ہوا کیا اہمیت رکھتا ہے، وہاں پہ کہا ہوا کتنا لیگل کوڈل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس انڈیا کی زبان بولی. کیا وہ پاکستان کی عوام بھول گئی ہے؟ کیا پاکستان کی عوام خواجہ آصف سیالکوٹ کے رنگ باز، اس کی پاک فوج کے خلاف رنگ بازیاں بھول گئی ہے؟ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 کلپ موجود ہیں اس کے، 10 کلپ اس کے کم از کم موجود ہیں، اور وہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے. کیا کیا بکواسات اس فرد نے نہیں کی ہوئی، کس کے کہنے پہ کی، کس کو خوش کرنے کے لیے کی، کس کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے کی؟ سلطان مفرور الدین اور سلطان مجبور الدین اور بیگم صفدروان اور آل شریف. اب میں حیران ہوں کہ عمران خان کی جذبہ حب الوطنی، ابھی آج میرے پاس پاکستان کا ایکسپورٹ لیول کا ڈیٹا آیا. پاکستان کی ایک این جی او ہے، نان پولیٹیکل ہے، امپارشل ہے، کسی پالیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اکانومی آف پاکستان. آج اس کے ٹویٹ پہلے 2 پڑھے، میں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. جولائی فیبروری 2022 اسی سال پاکستان ایکسپورٹ لیول پہ نمبر 1 تھا اس خطے میں، انڈیا سے آگے، بنگلہ دیش سے آگے، تقریباً 34% گروتھ تھی. اور ایگزیکٹ آج 5 مہینے بعد جولائی 2022 میں پاکستان ایکسپورٹ لیول پہ سب سے آخری نمبر پہ ہے -24. جناب والا، جس عمران خان نے پاکستان کی 25 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6% گروتھ ریٹ دی، جس کی قیادت میں پاکستان کی اکانومی نے، جس عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی اکانومی نے پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 11.2 لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ دی، جس عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی پچھلے 20 سے 25 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $32 ارب کا جناب ایکسپورٹ لیول بڑھا ہوا، جس عمران خان کی قیادت میں پچھلے 25 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کی فورن ریمیٹنس $31 ارب تک گئی، جس عمران خان کی قیادت میں 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست اور اکانومی نے 3200 ارب سے 6200 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کی. آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وفادار نہیں، وہ پاکستان کے اداروں کا وفادار نہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا تھا، آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، آپ نے پاکستان کی زراعت اور صنعت کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے. اس کو سہارا 2 سال کے کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود عمران خان صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر دیا تھا، اور عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ رکھا ہے. آج جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب کے اندر آپریشن رد السازش جو ہم نے شروع کی عمران خان صاحب کی قیادت میں آپریشن رجیم چینج کے مقابلے میں، اس کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا سکسیسفلی. اب جب دوسرا مرحلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے والے ہیں، تو اب تم اس قسم کے چلے ہوئے کارتوس، گھٹیا قسم کے گھوڑے، گھٹیا قسم کے مہروں کو آگے لگا کے عمران خان صاحب کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرو گے تو جناب کان کھول کے سن لو، تم احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہ رہے ہو. تمہیں اس چیز کا علم نہیں کہ پاکستان کی عوام اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا پیار سب کچھ عمران خان کو وقف کر چکی ہے. اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا پرسوں رات کو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. تو انشاءاللہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ پورے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، اور جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ کے عین مترادف. انشاءاللہ
وہ لیڈر ہے, وہ قائد ہے, وہ کپتان ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس جگہ پہ کیسے اٹیک کرنا ہے, اور وہ فاسٹ بالر بھی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کلی جو ہے نا اڑانی ہے, وکٹ اڑانی ہے. اس کو سب چیزیں پتہ ہے. تو انشاءاللہ بیگم صفدر اعوان, سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب اور سلطان مجبور الدین شہباز شریف صاحب, آپ جمع خاطر رکھیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام آباد کے اندر بھی اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم موجود ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ چودھری پرویز لائی صاحب نے نہیں کہا. یہ چودھری پرویز لائی صاحب کے کہنے سے پہلے چودھری شیر علی کہہ چکا ہے. چودھری شیر علی جو ہے وہ عابد شیر علی کا والد ہے اور ان کا رشتہ دار ہے, سلطان مجبور الدین کا بھی اور سلطان مفرور الدین کا بھی. ان کا رشتہ دار ہے, قریبی رشتہ دار ہے. وہ پچھلے 10 سالوں میں 20 دفعہ کہہ چکا ہے کہ 17-18 مرڈر پنجاب کے اندر اور فیصل آباد کے اندر رانا ثناء اللہ کی انسٹرکشن پہ اور اس کی شے پہ جو ہے وہ کروائے گئے ہیں. بلکہ اس سے زیادہ اس نے کہے ہیں, تقریباً 25 کے قریب کہے ہوئے ہیں اس نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چودھری پرویز لائی صاحب سے پہلے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں. اچھا چوہان صاحب کہہ رہی ہے کہ ہاشمی وطن واپس آ رہے ہیں اور انہیں ہم جیل نہیں جانے دیں گے, تو کیا پلان ہوگا؟ نہیں تو وہ جیل نہیں جائیں گے تو اور کیا, شالامار باغ سیر کرنے جائیں گے؟ ہاں آپ بتائیں نا, یا شکر پڑیاں ان کو سیر کروانے کے لیے لے کے جائیں گے, یا جناب معلم جبا جناب ان کو لے کے جائیں کہ ماہی آوے گا تے پھلا نل ترتی سے جاواں گی, چلائیں گی پکھیاں تے بڑا کچھ کہن گی اکھیاں. کیا ایسا ماحول بنائے؟ او بھائی وہ مجرم ہے. وہ میں اکثر ایک فقرہ کہتا ہوں کہ ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ مجرم ہے, سپریم کورٹ کا مجرم ہے. تو جب واپس آئے گا تو ظاہری سی بات ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں اس پاکستان کے سسٹم پہ, ہمارا جو عدالتی اور پروسیکیوشن کا سسٹم ہے, کہ شہباز گل کا ڈرائیور مفرور ہے, اس کے لیے تو جناب اس کی 10 ماہ کی بچی اور اس کی بیوی اس کو گرفتار کیا گیا. تو جو یہ سلطان مفرور الدین 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اور اس سلطان مجبور الدین شہباز شریف کے ضمانت پہ 3.5 سال سے بھاگا ہوا ہے, اس کے اوپر تو کوئی گرفتاری نہیں, نہ اس کی بیٹی کی نہ اس شہباز شریف کی. تو جناب نواز شریف صاحب آئیں, بیغام رہیں, آئیں گے تو قانون کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ پنجاب کے اندر ٹریٹ کیا جائے گا. جی جناب. ایئر وائی نیوز پر پابندی لگا دی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے خاص طور پر کیا کہ تمام جو ہے وہ کیبلز پر ایئر وائی کو بحال کیا جائے. اس کے باوجود پیمرا جو ہے اس آرڈر کی جو ہے وہ تعمیل نہیں کر رہا. پورے سینیری کو کیسے دے, کیا پیمرا جو ہے وہ اس وقت توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اے آر وائی کے اوپر جو پابندی لگی ہے بالکل وہی جناب سلسلہ ہے کہ قربان تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے, جسم جا بچا کے چلے. پاکستان کے اندر 4 ماشاء اللہ آئے, لیکن یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کا جو سول ماشاء اللہ ہے, اس نے ظلم اور جبر اور استبداد کی ساری تاریخ مان پڑ گئی ہے اس کے سامنے, سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ہم پارلیمنٹیرین کو اسمبلی ہال کے اندر مارا کوٹا گیا ہے جو دنیا کی کسی ملک کے اندر ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اور اے آر وائی کو جو انہوں نے بند کیا, پہلا تو رانا ثناء اللہ نے بغیر پیمرا کی پری ریکویزٹس پورے کیے, جو ایک بنیادی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو پورا کیے بغیر ڈائریکٹ وزارت داخلہ بند کر رہی ہے. یہ کبھی ہسٹری کے اندر کسی پچھلے 22 سال کی ہسٹری میں الیکٹرانک میڈیا کی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اب جب کر لیا, اس کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ فوری طور پہ اس کو بحال کیا جائے اور اس کی نشریات بھی بحال کی جائیں, لیکن افسوس ابھی تک موجودہ امپورٹڈ حکومت, یہ ظلم اور جبر کے اوپر مبنی حکومت, یہ اے آر وائی کی نشریات کیبل آپریٹرز کے ذریعے سے اور پیمرا کے ذریعے سے بحال نہیں کر رہی.
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی میں جتنی بھی آمریت آئی ہے، جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے، ایک طبقہ تھا جو انہیں صحیح کہتا تھا، جمہوری قوت کو یا جمہوری عمل کو غلط کہتا تھا۔ آج وہی طبقہ عمران خان کو صحیح کہہ رہا ہے، نواز شریف کو غلط کہہ رہا ہے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، کیا کہیں؟ یار دیکھو بات یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست سمجھ سے باہر ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 2 سال پہلے کہتے تھے، 3 سال پہلے کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، پھر یہ آئے نوٹ کو عزت دو، اب یہ کس کو عزت دے رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے پاکستان کی سیاست میں، پہلے یہ کہتے تھے ادارے کے چیف سے لے کے سیکورٹی ایجنسیز کے چیف کو نام لے کے مخاطب کر کے کہتے تھے کہ جناب آپ کا کیا کام ہے سیاست کے اندر، پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو اب ساری پکچر پچھلے 6 مہینے سے بنی ہے، وہ دیکھنے کے بعد بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار ان کی اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ان منافقوں سے پوچھو کہ تمہاری کون سی کل سیدھی ہے، تم تو کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو، 4 مہینے کیا 4 دن کے اندر تمہاری پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کی اس قسم کے بیانوں سے نہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ عمران خان صاحب کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور آخر میں میں دوبارہ یہ کہہ دوں گا سلطان مفرور الدین کو بھی اور سلطان مجبور الدین کو بھی اور بیگم صفدر روان کو بھی، خدا کا واسطہ ہے اب جب کبھی عمران خان صاحب کے اوپر ہرزہ سروائی کرانی ہے تو کم از کم صاف ستھرے جو ہے نا گھوڑے جو ہے نا وہ لانچ کرنا۔